ایک طوفانی شام تھی۔ شہر کے ہر خبر نامے میں ایک ہی چیز گونج رہی تھی۔ ایک خطرناک قاتل شہر کی لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان پر سفاقانہ ظلم کرتا، ان کی عزت لوٹتا اور بے دردی سے قتل کر دیتا تھا۔ پورا شہر خوف کی لپیٹ میں تھا۔ ہر گھر میں خوف اور بے چینی کی فضا تھی۔ ایما، جو اکیلی اپنے فلیٹ میں رہتی تھی، اس وقت صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہ خبر سنی لیکن کندھے اچکا کر اسے نظر انداز کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ تیار ہوئی اور شام کی چہل قدمی کے لیے گھر سے نکلی۔ ایما کی بلڈنگ شہر کے کنارے ایک سنسان علاقے میں تھی، جہاں زیادہ آبادی نہیں رہتی تھی۔ گھر کے پاس ایک بڑا مگر ویران سا پارک تھا۔ وہاں آسمان پر کالے بادل چھائے تھے اور اندھیرا تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جب ایما پارک کے اندر جا چکی تو اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پلٹی تو اگلے ہی لمحے ایک نقاب پوش شخص نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ ایما نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن چند ہی سیکنڈ میں سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک خوفناک اندھیرے کمرے میں پایا۔ چھت سے ایک زنگ آلود چین اس کے ہاتھوں کو باندھے ہوئے تھی۔ کمرے میں کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک بھاری لوہے کا دروازہ تھا۔ ایک زرد سی لٹکتی بلب کی روشنی لرزتے سائے بنا رہی تھی، جو منظر کو اور بھی بھیانک کر رہی تھی۔ ایما نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے کے کونے میں کچھ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ غور سے دیکھنے لگی اور پھر اس کی روح تک کام گئی۔ وہ لڑکیوں کی لاشیں تھیں، خون سے لت پت، بے جان آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی، جسے خاموشی سے اپنی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ ایما بے قابو ہو کر چیخنے لگی، مگر آواز ایسے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی جیسے دیواریں بھی اس کی چیخیں سن کر لرز رہی ہوں۔ اسی لمحے دروازہ دھڑام سے کھلا۔ ایک لمبا، خوفناک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے لمبے سیاہ بال آنکھوں میں درندگی بھری تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود آری تھی۔ ایما سمجھ گئی، یہ وہی خبروں والا قاتل تھا، اور اس کا اگلا شکار وہ خود تھی۔ وہ ایما کے قریب آیا، زنجیر کھولی اور اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ ایما نے اکیلے رہنے کی وجہ سے خود دفاع کی تربیت لے رکھی تھی۔ اسی لمحے اس نے اپنا پورا وزن استعمال کرتے ہوئے قاتل کو ایک تباہ کن لات ماری۔ وہ فرش پر گرا، آری ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایما بجلی کی طرح بھاگی، دروازہ کھولا اور باہر نکل کر باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ اندھیرے جنگل جیسے رستے سے بھاگتی ہوئی مرکزی سڑک تک پہنچی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور درختوں کی سرسراہٹ نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رکھا تھا۔ لیکن قسمت نے آج ایما کا ساتھ دیا۔ اسی وقت ایک پولیس کی گاڑی وہاں سے گزری۔ ایما نے ہاتھ ہلایا اور مدد مانگی۔ پولیس فوراً سائٹ پر پہنچی اور ایما کے ساتھ اس خفیہ کمرے تک گئی جہاں سے اس درندہ صفت قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایما نے نہ صرف اپنی جان بچائی، بلکہ نہ جانے کتنی آنے والی زندگیوں کو بھی اس بھیڑیے کے شکنجے سے بچا لیا۔ اسی دن شہر کی خبریں بدل گئیں۔ آج ڈر نہیں، ہمت جیتی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنے خوف کو شکست دے کر کئی بیٹیوں کی زندگی محفوظ کر دی۔